السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمارا رمضان کا مہینہ اور اس مہینے کی 21ویں رات، آخری عشرے کی پہلی رات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت کی رات بنانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہم چھوٹی سی بات کر کے انشاءاللہ سب اپنی اپنی عبادت کی طرف فوکس کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ لیلۃ القدر کی وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کو اب آج سے مستقل چلتے پھرتے مانگنا شروع کر دیں، چاہے آپ حالت وضو میں ہوں یا نہ ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آج چھوٹی سی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کسی کام کو اور کسی اہم کام کو کرنا ہوتا ہے تو انسان اس سے پہلے تھوڑی سی تیاری کرتا ہے۔ ہم کمزور انسان ہیں اور ہمارا دنیا کے معاملات کے اندر انکلینیشن فوراً ہو جاتا ہے، یا ہمیں دنیاوی لحاظ سے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ہم دنیاوی اینگل کو سامنے رکھتے ہوئے اسپرچول اینگل کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ کبھی کبھی لیلۃ القدر میں خود کو عبادت پر لانے کے لیے، خود کی عبادت میں خشوع ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت اچھے سے فریش، ہم یہ نہیں کہہ رہے برانڈ نیو، بٹ آپ نے اچھے فریش عشاء کی نماز کے لیے کپڑے پہن لیے، آپ نے بہت اچھا سا پرفیوم لگا لیا، آپ اپنے گھر میں ہیں الحمدللہ، آپ نے پرفیوم لگا لیا، آپ نے اپنی تسبیح، آپ نے اپنا قرآن اپنے پاس کشن پر ٹیبل پر رکھ لیا، اچھی سی جائے نماز بچھائی، دل کیا تو آپ نے ایک دو اچھی سی کینڈلز بھی آن کر لیں، اور پھر آپ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے، کانورسیشن کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ چاہے یہ آپ نے عشاء کی نماز سے کیا، یا اب آپ میری بات سننے کے بعد الحمدللہ اس کو بند کریں گی اور اب آپ جا کر نوافل پڑھنے کے لیے اس طرح کا کچھ بھی اہتمام کریں گی۔ اس میں سے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ایسپیکٹ اٹھا سکتے ہیں خشوع لینے کے لیے، تاکہ میرا شوق آ جائے۔ یہ راتیں پھر دوبارہ نہیں آئیں گی، یہ راتیں پورا سال ہمیں نصیب نہیں ہوں گی، یہ بہت اہم راتیں ہیں۔ تو اس لیے آج چھوٹی سی بات کرنے میں یہ آئی تھی کہ خشوع کے لیے اسکالرز کہا کرتے تھے اٹس اے کمپلیٹ سائنس۔ نماز میں خشوع اڈاپٹ کرنا، یا عبادات میں خشوع اڈاپٹ کرنا، یا اپنے لیلۃ القدر کی عبادت میں فوکسڈ اور خشوع کے ساتھ ہونا، اس کے لیے ہمیں ہر رات یا ہر رمضان میں نیا انسینٹو چاہیے ہوتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو انسینٹو دے دیا، آپ کینڈل لائٹ آن کر لیں، آپ خوشبو لگا لیں، آپ جائے نماز نہیں بچھا لیں، آپ اپنا کاؤنٹر یا تسبیح اپنے پاس ہینڈی رکھ لیں، آپ اپنا مصحف اپنے پاس کشن یا ٹیبل پہ رکھ لیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، جسٹ فگر اٹ آؤٹ کہ کیا چیز آپ کو عبادت میں زیادہ انوالو رکھے گی۔ دوسری چیز انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے، ابھی آپ نے تلاوت سنی سورۃ القدر کی قاری احمد رجال کی آواز میں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بہت خوبصورت ڈسکرپشن سورۃ القدر میں آتا ہے۔
ظاہری بات ہے ہم اس وقت سورۃ القدر پر بات نہیں کر رہے، بٹ ہم ایک چھوٹا سا ریمائنڈر لے کر اپنی عبادت میں واپس جا رہے ہیں۔ اتنا ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص لیلۃ القدر کی رات دی ہے کہ اس کو رمضان کے مہینے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، یہ اہم اس لیے ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ نمبر ایک، اس رات میں ڈیسٹنیز لکھی جاتی ہیں، یعنی لکھی ایسے جاتی ہیں کہ وہ ساری تقدیر جو لوح محفوظ میں موجود ہے ہم میں سے ایک ایک انسان کی لکھی ہوئی ہے۔ میں مثال کے طور پر شوال کی پہلی تاریخ سے، اگر اللہ نے مجھ کو زندگی دینی ہے، شعبان کی 29-30 تاریخ تک اگلے سال میں کیا کیا کروں گی، ایوری تھنگ ول بی گیون ٹو پہلے آسمان کے فرشتے، ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ تو یہ رات اہم ہے، میری آنے والی زندگی کے سارے انسیڈنٹس آسمان دنیا کے فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات اہم ہے اس لیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے عبادت کرنے والے بندوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس رات ہمیں بخشش ملتی ہے۔ جس انسان کو قیام میں، اذکار میں، تسبیحات میں، تلاوت قرآن میں، اپنی دعاؤں میں لیلۃ القدر مل جائے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رات اہم اس لیے ہے کہ اس رات میں آپ کو ایک ٹرانکولیٹی نصیب ہوتی ہے، عبادت کر کے سکون ملتا ہے۔ ابھی بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ ذرا باہر نکل جائیے گا میری بات سننے کے بعد، کھڑکی سے باہر نکل جائیں، فریش ہوا، بالکنی میں چلی جائیں، ٹیرس پہ چلی جائیں، روف ٹاپ پہ چلی جائیں، باغ میں آ جائیں، اینڈ جسٹ فیل دا بریز اراؤنڈ۔ یہ کوئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی دوسرا انسان دیکھے جو ذرا تھوڑا سا لبرل ہے، کہے کہ شاید ان کے ذہن پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ نو، اٹس اے فیکٹ۔ جب پورے رمضان میں ہم اللہ کی برکتیں محسوس کرتے ہیں اور ہمیں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ شیطان بند ہے، بیکاز نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، ہمت آ جاتی ہے، عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، انرجی الگ سے نظر آتی ہے، زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ سارے فیکٹر بتاتے ہیں کہ واقعی شیطان بند ہے۔ تو اللہ ان راتوں میں دل کو خاص سکون عطا فرماتے ہیں، خاص سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگیں، گڑ گڑائیں، اور ابھی ارادہ کر لیں، یعنی یہاں سے اٹھ کے چاہے آپ 2 گھنٹے، ابھی 3 آورز تک کے لیے ابھی عبادت کر کے آئی ہیں، یہ اپنی ویڈیو سننے کے بعد اپنا کمپیوٹر، اپنا موبائل بند کیجیے گا، چاہے 2 رکعت پڑھیں، جا کر 2 رکعت اللہ کے سامنے اس نیت کے ساتھ کھڑی ہو جائیے گا، اللہ میری تقدیر میں خیر لکھیے گا آنے والے سال میں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا، اللہ میرے دل کو سکون سے بھر دیجیے گا۔ جب آپ یہ مانگیں گی وہ رب دے گا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے۔ ابھی ہم سورۃ البروج پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، ہم نے تفصیل سے بات کی کہ جب مومن اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اللہ سنتا ہے۔ جب اتنا الحمدللہ آپ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے، میری تقدیر لکھی جا رہی ہے، سو آئی ہیو ٹو آسک مائی رب وگرسلی، اللہ خیر دے، اللہ عافیت دے، اللہ خوشیاں دے، اللہ نعمتیں دے، اللہ اپنی فرما برداری دے، وگرسلی مانگیں۔ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، شدت سے مانگیں۔ اللہ میرے دل کو سکون عطا کر دے، میرے گھر کو سکون عطا کر دے، میری زندگی میں برکت عطا فرما دے، میرے صحت اور رزق اور ریسورسز میں خیر عطا فرما دے۔ خوب مانگیں، ٹھیک؟ اور اگلی بات، آج کی بات میں سے، بس چھوٹی سی بات میں سے اگلی اور فائنل بات، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ کلاسیکل اسکالرس اس کے کم سے کم، اگر میں بتاؤں، 4 میننگز بتایا کرتے تھے، کم سے کم 4 میننگز، اور چاروں کے چاروں اپنی جگہ اسٹرانگ ویلیڈیٹی رکھتے ہیں۔ یہ 4 میننگز میں سے پہلا میننگ وہ بتاتے تھے قدر کا۔ ایک تو قدر کا لفظ وہی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، پہلا مفہوم قدر کا، آپ کہتی ہیں نا فلاں میری امی کی بہت قدر کرتی ہیں، مطلب وہ آپ کی امی کو بہت
اہمیت دیتے ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے نا، وہ آپ کی امی کا بہت احترام کرتے ہیں. تو لیلۃ القدر کو کانوٹیشن نمبر 1، لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اہمیت والی رات ہے، یہ بہت گلوری والی رات ہے، عظیم رات ہے. اب یہ عظیم رات کیوں ہے؟ جب آپ کو اس عظیم رات کے وہ 3 اینگل میں نے شروع میں بتا دیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عظیم رات کیوں ہے. یہ عظیم رات اس لیے ہے کہ اگر کسی خوش نصیب کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور وہ اس وقت عبادت میں ہو، اللہ اس کی پچھلی پوری گناہوں کی سلیٹ وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں، کلین کر دیتے ہیں، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اگر اس نے کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اللہ اس کی پوری گناہوں کی سلیٹ مٹا دیتے ہیں. تو یہ رات بہت اہم ہے. یہ رات اس لیے اہم ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں. تو اگر مجھے اور آپ کو رمضان نصیب ہو گیا الحمدللہ، اگر مجھے اور آپ کو الحمدللہ آخری عشرہ نصیب ہو رہا ہے، اگر میں اور آپ اس وقت 21ویں رات میں موجود ہیں، یہ اہم رات مجھے نصیب ہو گئی، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. زبان الحمدللہ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ سب مانگیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں. اس سے مانگیں، مانگنے کی راتیں ہیں، دل کھول کر مانگیں، اوپنلی مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں. تو ایک لیلۃ القدر کے میننگز ہوتے ہیں اہمیت والی رات، قدر والی رات، شان والی رات، اہم رات. چاہے یہاں سے جا کر آپ صرف 2 رکعت پڑھیں، 1 صفحہ قرآن پڑھیں، بٹ اس نیت سے پڑھیں اللہ یہ اہم رات ہے، میرا عبادت کا معاملہ قبول فرما لیں. چاہے بیڈ پر لیٹ گئی ہیں آپ اس وقت، کوئی بات نہیں، تسبیح پکڑیں اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اپنی تسبیح پر 1 مرتبہ پڑھ لیں. 1 مرتبہ مطلب 1 راؤنڈ آف تسبیح اپنی کر لیں. 30 ٹائمز پڑھ لیں، 40 ٹائمز پڑھ لیں، 50 ٹائمز پڑھ لیں، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا قدر کے میننگ، نمبر 1 اہمیت والی رات. نمبر 2 صرف یہ نہیں کہ یہ رات اہم ہے، اسکالرز اتنا پیارا مفہوم بتاتے ہیں لیلۃ القدر کا کہ اللہ کے بندے جو اس اہم رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان عابدین کو اہم کر دیتا ہے. یہ ان اہم لوگوں کی، ان اہم عبادت گزاروں کی رات ہے جو اس اہم رات کی ویلیو اور ورتھ کو سمجھ کے اس رات کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرتے ہیں. اینڈ اٹ از اے بیوٹیفل میننگس. یہ وہی میننگس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن وزڈم والا ہے، کیونکہ قرآن میں انسائٹ ہے. سو ہو ایور از گوئنگ ٹو میک قرآن ہز اوڑھنا بچھونا، اس کے اندر وزڈم آ جائے گی، اس کے اندر خیر آ جائے گی، اس کے اندر برکت آ جائے گی. تو جب ہم ایک اہم رات کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم اہم ہو جاتے ہیں. ہمارا رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے، ہمارے درجات بلند کرنے کے، ہمیں اپنے کلام اور اپنے دین سے قریب کر کے، ہمیں ایمان میں آگے بڑھانے کے. اللہ کی تو رات اہم تھی. اللہ نے کہا جو میرا بندہ اس رات میں جو بھی عبادت کرے گا، بس مجھے پکارے گا کسی بھی فارم میں، چلتے پھرتے، لیٹ کے، دعا مانگ کے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، forget about کون سے طریقے سے نماز پڑھو. آپ کو 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں نا، بس 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ کو ہاتھ میں مصحف لے کے قرآن پڑھنا ہے، ہاتھ میں مصحف لے کے قرآن پڑھ لیں. آپ کو صرف سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، آپ کہتے ہیں میں سورۃ الاخلاص چاہتی ہوں میں 10 دفعہ پڑھ لوں ایک ہی رکعت میں، آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، آپ 8 دفعہ پڑھ لیں. The purpose is to make a connection with your Rabb. That's it. So number 2 meanings لیلۃ القدر کے، کیونکہ یہ اہم رات ہے تو جو اللہ کے بندے اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اہم ہو جاتے ہیں، ان کی قدر بڑھ جاتی ہے. عبادت کرنے والے اللہ کے فرشتوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اہم ہو جاتے ہیں. دیکھیں فرشتہ آپ کو عبادت کرتے دیکھتا ہے نا تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ فرشتے ہماری تخلیق کے وقت سکیپٹیکل تھے. انہوں نے کہا تھا اللہ یہ آپ کیسی مخلوق بنا رہے ہیں، یہ تو فساد کرے گی. اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. اب جو فرشتے ہمیں فل فلیج عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں they get very happy، ان کو اچھا لگتا ہے. تو دوسرا میننگ، ہر وہ عابد جو اللہ کی راہ میں عبادت کر رہا ہے کسی بھی فارم میں،
وہ لیلۃ القدر میں قدر والا ہو جاتا ہے آسمان والوں کی نظروں میں۔ تیسرا میننگ لیلۃ القدر کا، قدر کا تیسرا میننگ آتا ہے ایسی رات جو بڑی ٹائٹنس دیتی ہے، لائک ریسٹرکٹڈ رات ہے، وہ جس کے اندر کچھ خاص کموشن ہوتا ہے۔ آپ کہتی ہیں نا قدر آتا ہے کیپیسٹی پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ جو تیسرا میننگ ہے جس کو میں ٹائٹنس کہہ رہی ہوں یا ریسٹرکٹڈ کہہ رہی ہوں یا میں کہہ رہی ہوں ود فل کیپیسٹی، تو اس رات کو کہتے ہیں a night of full capacity یا a night of tightness یا a night of restrictions۔ کس چیز کی ریسٹرکشن ہے اس رات کے اندر؟ کس چیز کی ٹائٹنس ہے اس رات کے اندر؟ کس چیز کی کیپیسٹی فل ہو گئی ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو سپیس ہے وہ فرشتوں کی آمد سے اپنی فل کیپیسٹی پر چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اس رات فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ سارا سپیس فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ آپ ابھی جا کر جائے نماز پر بیٹھے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھے ہیں، آپ اکیلے تھوڑی نماز پڑھ رہی ہوں گی، آپ کے ساتھ فرشتے نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں، آپ کے ساتھ فرشتہ بھی تسبیح پڑھ رہا ہوگا، آپ کو وٹنس کر رہا ہوگا، آپ کو خوش ہو کر آپ کی گواہی لکھ رہا ہوگا۔ اس رات آسمان اور زمین اپنی فل کیپیسٹی پر ہوتے ہیں بیکاز سارا سپیس بٹوین آسمانی دنیا اور زمین فرشتوں کی آمد سے بھر جاتا ہے۔ پلس اس رات کو لیلۃ القدر اس تیسرے میننگ میں اس لیے کہتے ہیں، صرف عام فرشتے نہیں، ہمارے لیے تو کوئی بھی فرشتہ عام نہیں ہے، بٹ وین وی اسٹارٹ کمپیئرنگ the عظیم فرشتے کرام بررہ ود ادر فرشتاز، اس کیپیسٹی میں کہہ رہی ہوں۔ اس رات صرف فرشتے اتر کے اس اسپیس کو فل اپ نہیں کرتے کہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے اور صرف فرشتوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ there is a hustle and bustle constantly of angels between sky and earth، بلکہ اس رات میں یہ لیلۃ القدر کیوں اہم ہے ہم ضائع نہیں کر سکتے اس کو۔ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا جبرائیل علیہ السلام اب اس دنیا میں آتے ہیں، تو آپ کہیں گی نہیں، اب جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آتے، بیکاز جبرائیل علیہ السلام آتے تھے جب انبیاء موجود تھے، جب رسول موجود تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ آئیں اور اللہ کے حکم سے وحی کا پیغام رسولوں اور انبیاء کو دے دیں۔ اب نہ رسول ہے نہ نبی ہے، تو اب جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے۔ اب جبرائیل علیہ السلام پورے سال میں صرف اس زمین پر اللہ کے حکم سے آتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ اینڈ کین یو امیجن کہ قدر کا ایک میننگ ہے دا اسپیس ود اٹس فل کیپیسٹی، دا نائٹ ود اٹس فل کیپیسٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا، اور آپ نے جو اس کو ڈسکرائب کیا تھا، آپ نے کہا تھا ہی واز اپون دا ہول ہورائزن، ان کے 600 پر تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت عالم شہادہ میں اس دنیا کے 5 سینسز سے نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں آتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اترتے ہیں۔ اینڈ ہی از ناٹ اے نارمل فرشتہ، ہی از اے عظیم فرشتہ۔ آپ سوچیں، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر فرشتے سے، ہر نبی سے جنہوں نے بات کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، اتنا بڑا مقام رکھنے والا فرشتہ لیلۃ القدر میں اتارا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کس کے لیے آ رہے ہیں؟ he is coming along with other angels to witness our عبادت۔ تو ہم کیسے سو کر گزار سکتے ہیں؟ ہم کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے مس آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا، اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہونا اپنی اصلی شکل میں
دس واز ون آف دا میریکل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ صرف رسول اللہ کو جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل دکھائی گئی تھی. آپ سوچیں، دیٹس دا ریزن لیلۃ القدر کا تیسرا میننگ ہے دس از دا نائٹ آف نو اسپیس، دس از a night of restriction, this is a night of tightness, this is a night of full capacity. جیم پیک ہے یہ پورا اس وقت رات کا ماحول، ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ کہیں گے باہر تو کچھ نہیں ہے، ہرگز نہیں، باہر بہت کچھ ہے. میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، میں اپنے رب کی دی ہوئی بصیرت کی روشنی اور علم کی روشنی میں محسوس کر سکتی. اب جب آپ کو وہ ایک کول بریز، ایک سکون دہ ہوا ٹچ کرے گی، یو ول فیل لائک جیسے فرشتہ آپ کو ٹچ کر کے چلا گیا. اب جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گی، آپ کے دل کی انشرح کچھ اور ہی ہوگی، آپ کسی اور ہی کیفیت سے دعا مانگیں گی. تو تیسرا مفہوم ہے لیلۃ القدر کا وہ رات جو اپنی فل کیپیسٹی پر، اس لیے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، انکلوڈنگ دا عظیم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. آپ سوچیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے اور آپ کو وٹنس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کہاں جبرائیل علیہ السلام جو رسولوں کے لیے آتے تھے وہ آپ کو اور مجھے وٹنس کریں؟ ہم کیسے سو کر گزار سکتے ہیں؟ تھوڑی سی تو عبادت کریں گے نا انشاءاللہ، اور ہر رات عبادت کریں گے. چوتھا میننگ لیلۃ القدر کا جو کلاسیکل ٹیکسٹ میں اسکالرز بتاتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ وہی میننگ ہے لیلۃ القدر کا جس کو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، دا بیسک میننگ، کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے آسمان دنیا تک پہنچا دیے جاتے ہیں. ہر انسان زندگی کا ہر ایونٹ، اس کی پوری ڈیٹیل لوح محفوظ سے، ساتویں آسمان سے، پہلے آسمان دنیا کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب دے دیا جاتا ہے. سو تقدیر آ رہی ہے اس وقت، مانگے اللہ سے جو آپ کو چاہیے. آنے والے سالوں میں آپ کو عمرہ کرنا ہے، آپ کو حج کرنا ہے، آپ کو گھر بنانا ہے، آپ کو قرآن سے جڑنا ہے، آپ کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے، آپ کو نمازوں میں ریگولر ہونا ہے، آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے تاکہ اس کی شریعت کو اپنا سکیں. آپ نے جو مانگنا ہے، دنیا مانگنی ہے، آخرت مانگنی ہے، اسلام مانگنا ہے، اسپرچویلٹی مانگنی ہے، پلیز مانگیں. لیٹے لیٹے مانگیں، بیٹھ کے مانگیں، اللہ کے ساتھ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر مانگیں. تقدیر کے فیصلے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، بالکل جیسے کہتے ہیں نا، شہادت کی تمنا ہو انسان کو، لیکن موت اس کو ڈیتھ بیڈ پر آئے تو بھی اس کو شہادت کا اجر مل جاتا ہے. ان the same manner آپ میں سے بہت سی بہنیں چاہ رہی ہوں گی ہم حج کی سعادت حاصل کریں. مانگیں اللہ سے. جیسے ہم بہت سی مختلف جو ہمارے ایجنٹس ہوتے ہیں جو حج پر بھیج رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ادھر ادھر مختلف انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے اس میں ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. اس رات مانگیں اللہ مجھے حج پر جانا ہے، اللہ میرے لیے راستہ کھول دے. فرض کریں آپ حج پر نہیں بھی جا سکیں، بٹ آپ نے لیلۃ القدر میں اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، جیسے بستر پر لیٹے لیٹے موت آئے تو شہادت کا اجر ہے. کیا پتہ ہم عرفات کے میدان میں نہ پہنچیں، ہم اپنے اپنے گھروں میں ہوں، اپنے اپنے ملکوں میں ہوں، اپنے اپنے شہروں میں ہوں، لیکن کیونکہ ہم نے تمنا کی تھی تو یوم عرفہ حج کا ثواب اللہ ہمیں کسی بھی فارم میں عطا فرما دے. وہ تو رب العزت ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ کسی بھی فارم میں کسی بھی وقت کچھ بھی عطا کر سکتا ہے. سو چوتھا میننگ ہے تقدیر پر ایمان والی رات، قدر پر ایمان والی رات. اللہ جس رات میری تقدیر کے معاملات فرشتوں کے حوالے کرے گا، اللہ میں آپ سے خیر مانگتی ہوں، اللہ میری زندگی کی سب مشکلات کو دور کر دے، آزمائشوں کو دور کر دے، میرے اندر کی اسپرچل النس کو دور کر دے. اللہ جو مشکلات تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، مجھے ایمان کی اتنی طاقت دے، میں دعائیں مانگوں، میں آپ سے جڑ جاؤں، میں رسول اللہ کے اخلاق اڈاپٹ کروں، اور سارا تقدیر کا شر اللہ خیر میں بدل دے. تو یہ ایسی رات ہے جس کے یہ سارے میننگز بنتے ہیں، اور یہ سارے میننگز جاننے کے بعد ہم اس رات کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے. یہ کل جو رات کل گزری ہے اس کی طرح کی رات نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ نائٹ. جو اس رات میں عبادت کرے گا کسی بھی فارم میں، وہ اللہ کی نظر میں امپورٹنٹ ہو جائے گا، اس کی قدر بڑھ جائے گی. یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کے لشکر اتر رہے ہیں.
اللہ سے دعا مانگیں، صرف اپنے لیے نہیں دعا مانگیں، امت کے لیے دعا مانگیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں۔ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، ہم اگر کہیں ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے، ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ ہم آگے بڑھ کر اللہ سے ان کے لیے بڑھ چڑھ کر خیر تو مانگ سکتے ہیں، عافیت تو مانگ سکتے ہیں، ظالم کے ہاتھ روکنے کی کوئی بھی کیپیسٹی اللہ ڈیولپ کر دے یہ تو مانگ سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم سب یہاں سے اٹھیں گے، وضو کریں، چاہے 2 رکعت پڑھیں، چاہے ایک صفحہ قرآن کا پڑھیں، چاہے ایک تسبیح کے 30 دانوں کی تسبیح پڑھیں، چاہے آپ 100 یا 50 نمبر کا ڈیجٹ اپنا چلا کر اپنا کاؤنٹر اللہ کی تسبیح کے ساتھ چلائیں، چاہے آپ دعا میں ہاتھ اٹھا کر مانگیں، بٹ پلیز موو فارورڈ، ڈونٹ ویسٹ دس نائٹ۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مجھے خیر اور عافیت عطا فرما، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اللہ میری اولاد کو بخش دے، اللہ مسلمان امت کو بخش دے، اللہ ہمیں اس حال میں اس دنیا میں رکھ جس حال میں تو مومنین کو رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ خیر دے، عافیت دے، مغفرت دے، رحمتیں دے، اور ہمیں ہمیشہ ایمان کی حالت میں رکھ۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ کے حوالے اپنی رات کو اہم بنائیں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ اور فرشتوں کی نظر میں خود کو اہم بنائیں عابد بن کے، اور مانگیں اللہ سے تقدیر کا خیر، تاکہ فرشتے آپ کی نیکیاں اللہ کے پاس ریکارڈڈ فارم میں لے کر صبح ایک بہت شوق کے ساتھ آپ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے پہنچیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔